بھائیو یہ طے کر لیں، یہ نیت کر لیں، ہم نے قیامت کے دن ظالم بن کر نہیں اٹھنا۔ یقین مانیں ظالم مر جائے گا قیامت کے دن، ظلم اندھیرے میں ظالم مر گیا قیامت کے دن، مر گیا، اس کو مطلب مر گیا وہ ظالم، ایسا مرا کہ میں آپ کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جس انداز سے بیان کیا ہے نا، آپ دل کے کانوں سے اس بیان کو سنیے جو میں اس کو کرنے جا رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے اور ذہن میں یہ بس بٹھا کر رکھے، میں نے ظالم نہیں اٹھنا قیامت کے دن، میں نے ظالم نہیں اٹھنا کیا، چاہے بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، ماں باپ ہوں، بیوی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، پروفیشن ہو، کلائنٹ ہو، وے آف ارننگ ہو، جو بھی واٹ ایور، میں نے قیامت کے دن ظالم نہیں اٹھنا، چاہے وہ میری اپنی ذات کیوں نہ ہو، کہ میں ہی اپنی جان پر ظلم کرتے کرتے مر گیا تو کہاں جاؤں گا میں۔ ٹھیک، اب غور سے سنیے گا، میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو بات آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میزان کے خطرے سے وہی بچ سکتا ہے جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا، اکاؤنٹیبلٹی، بڑا اکاؤنٹیبلٹی کا ہے نا، اکاؤنٹیبلٹی اکاؤنٹیبلٹی اکاؤنٹیبلٹی، ارے بھائی تو میری اکاؤنٹیبلٹی کدھر ہے؟ اور میری اکاؤنٹیبلٹی میں جب نہیں کرتا نا تو پھر میری اکاؤنٹیبلٹی کوئی اور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جس دن دنیا میں اپنا محاسبہ کیا، یعنی کہ میزان کے خطرے سے وہی بچ سکتا ہے جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہو، اپنا حساب لیا ہو، اور اس میں شرعی میزان کے ساتھ، میزان سمجھتے ہیں نا، ویٹ اسکیل، ایک قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا، اس کے دو پلڑے ہوں گے، اس میں شرعی میزان کے ساتھ، شرعی میزان یعنی کہ اپنی تمام تر اقوال، اعمال، خطرات اور خیالات کو تولا جائے، یعنی یہ ایک اپنا ایک ذہن میں اپنا ویٹ اسکیل بنایا آپ کہ میں اس کو اپنے اعمال کو پہلے تولو بعد میں بولو، کیا تولنے سے مراد کیا ہے؟ تو اپنا حساب لیا جائے، جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اور قیامت کے دن وزن کرنے سے پہلے خود وزن کر لو۔ ہم آئے وزن کرتے ہیں، ابھی سانسیں ہیں نا، ٹائم ہے نا، اور ابھی تو کوئی کلائنٹ ولائنٹ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ، ہم تو چلے ہی دین و اسلام کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہیں، اور ایک ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے اسپیس ملا ہے کہ یار واقعی کچھ حساب کتاب اپنا بھی تو کرو، اپنی اکاؤنٹیبلٹی تو کرو، میں کھڑا کہاں، اور اپنا وزن تو کر لوں۔ اپنے نفس کے حساب یعنی محاسبے سے مراد یہ ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے روزانہ سچی توبہ کرے، اور اللہ پاک کے فرائض میں جو کوتاہی کی ہے اس کا تدارک کرے، اور فرائض کو یاد کرے کہ کتنے فرض میں نے چھوڑے ہیں، اور لوگوں کے حقوق ایک ایک کوڑی کے حساب سے واپس کرے۔ حقوق یہاں صرف پیسوں کی بات نہیں، پیسے تو ہوتے ہی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو حقوق کے طور پر بیان کی جا سکتی ہیں، ایک ایک کوڑی کے حساب سے واپس کرے، اور اپنی زبان، ہاتھ یا دل کی بدگمانی کے ذریعے کسی کی بے عزتی کی ہو تو اس کی معافی مانگے، اور ان کے دلوں کو خوش کرے۔ یہ محاسبہ کیا ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں کو خوش کرے، حتیٰ کہ جب اسے موت آئے تو اس کے ذمے نہ کسی کا حق ہو نہ ہی کوئی فرض، اس کے ذمے نہ کوئی حق ہو نہ ہی کوئی فرض۔ بندہ خیال کرے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ باتیں پہلے بھی کہیں ہوئی ہوتی ہے، تو ہوتا ہے یار یاد نہیں یاد ہے، اتنے لوگوں سے واسطہ رابطہ پڑا ہے، کس کس کو یاد کروں،
میں کبھی کبھی کہتا ہوں یار مثال کے طور پر تم نے 100 لوگوں کو قرضہ دیا ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بھول جائے گا میں نے کس کس کو قرضہ دیا، بلکہ جس کو نہیں دیا نا اس کو بھی کبھی کبھی رابطہ کرتے، یار آپ کو کوئی دیا ویا تو نہیں تھا۔ پیسے نہیں بھولتے، پیسے میں سے نہیں بھولتے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی بھول گئے، ظلم کیا بھول گئے، ناانصافی کی بھول گئے، تم بھول گئے، مگر کہیں تو محفوظ ہے، کہیں تو محفوظ ہے جو آئے گا۔ تو یوں اپنے ایسا محاسبہ کرے اور یہ ایسا انداز اختیار کرے کہ جب اسے موت آئے تو اس کے ذمے نہ کسی کا کوئی حق ہو اور نہ ہی کوئی فرض، تو یہ شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، چھوٹی بشارت نہیں ہے، جنت کی بشارت خود ہی بہت بڑی بشارت ہے، مگر اس سے بڑی، اس کے اندر ایک بہت بڑی بشارت یہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اس لیے جب بھی آپ دعا کریں نا، یہ دعا کر، یا اللہ میری مجھے بغیر حساب کے جنت عطا کر، میری بلا حساب مغفرت کر، حساب نہ لے۔ ہم تو مر جائیں گے یار، حساب دے کہاں دے سکتے ہیں؟ یہاں 4 دن کا حساب نہیں بن پاتا، حساب دے کہاں سے سکیں گے ہم؟ وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ ہمیں بغیر حساب کے بخش دے تو بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے وہ۔ ہم دعا تو کریں بھلا معاف کر دے، اور جو مجھ پر تیرے بندوں کو حقوق ہے اسے ادا کرنے میں میری مدد کر۔ ہم اپنی ویلنگ، اپنی نیت، اپنے ارادے، اپنی چیزوں کو اپنے رب کے حضور حاضر تو کرے، مولا میں چاہتا ہوں، اور میرا یہ چاہنا بھی تیری عزت کی قسم، میری اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی تیری رحمت ہے جو تو نے مجھے اس طرح سوچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے جیسا آدمی مولا کہاں سے سوچتا کہ میں بندوں کے حق ادا کروں؟ تو نے سوچ دی ہے، تو نے خیال دیا ہے، تو نے ارادہ دیا، تو مولا مدد اور بھی کر، مددگار بھی پیدا کر دے، ہمت بھی عطا کر۔ یہ سب اپنے رب کے حضور عرض کرتا رہے، سچی توبہ کرتا رہے، اور یہ بھی آج نیت کر کے ہم جائیں کہ روزانہ کم از کم سونے سے پہلے تو سچی توبہ کر کے سوئیں گے۔ پکی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیشہ جب بھی بستر پر جائیں نا، سونے سے پہلے، نیند کرنے سے پہلے، مطلب یہ فائنلی ہو کہ میں شاید نہیں اٹھ سکوں گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ میں شاید نہیں اٹھ سکوں گا، سو رہا ہوں، پاسبل ہے میں نہیں اٹھ سکوں گا، میں اپنے رب سے معافی مانگ کر سوں، اور کچھ اس طرح اگر ہو سکے تو یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اسے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ مطلب یہ سب کرا کر سوئے، اللہ پاک کا نام لے کر سوئے، ذکر و اذکار کر کے سوئے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اور آگے سنیے، اگر وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو قیامت کے دن حقدار اس کا گھیراؤ کریں گے۔ آج کل بڑا گھیراؤ، اب اپنے گھیراؤ کو یاد کرے، سمجھ رہے نا؟ اس دن حقدار اس کا گھیراؤ کریں گے، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑے گا، کوئی اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا، کسی کا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا، کوئی کہے گا تم نے مجھ پر ظلم کیا، کوئی کہے گا تم نے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا تم نے مجھ سے مذاق کیا، کوئی کہے گا تم نے میری غیبت کرتے ہوئے ایسی بات کہی جو مجھے بری لگتی تھی، کوئی کہے گا تم میرے پڑوسی تھے لیکن تم نے مجھے تکلیف دی، کوئی کہے گا تم نے مجھ سے معاملہ کرتے ہوئے دھوکہ دیا، کوئی کہے گا تو نے مجھ سے سودا کیا تو مجھ سے دھوکہ کیا اور مجھ سے اپنے مال کے عیب کو چھپایا، کوئی کہے گا تو نے اپنے سامان کی قیمت بتاتے ہوئے جھوٹ بولا،
کوئی کہے گا تو نے مجھے محتاج دیکھا اور تو مالدار تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا. تو کوئی کہے گا تو نے دیکھا کہ میں مظلوم ہوں اور تو اس ظلم کو دور کرنے پر قادر بھی تھا لیکن تو نے ظالم سے مصالحت کی اور میرا خیال نہ کیا. اب بندہ غور کرے کہ اس طرح اگر لوگوں نے اسے گھیر لیا. جھوٹی گواہی دینے والوں سوچو اگر تمہیں اس شخص نے پکڑ لیا. آج تو تم نکل گئے جھوٹی گواہی دے کر, کسی طاقتور نے تمہیں بچا لیا, کسی تعلقات والے نے تمہیں بچا لیا, آج تم نکل گئے. رشوت لے کر تم نکل گئے, رشوت دے کر تم نکل گئے. کوئی بھی تعلقات, کوئی بھی گروپ, کوئی بھی یہ, کوئی بھی وہ, کوئی بھی فلاں, کوئی فلاں, تو کوئی یہ, تو کوئی وہ, تو کوئی یہ, تو کوئی برادری, تو کوئی کمیونٹی, تو کوئی تعلقات تمہیں بچا کر لے گئے. قیامت کے دن کہاں جاؤ گے؟ اے ظالمو تم اور تمہارا ظلم کا ساتھ دینے والا اور تمہیں ظلم پر ابھارنے والے, وہ سب کے سب غور کریں. میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریں. پھر کیا کریں گے قیامت کے دن؟ تو جب اس وقت تیرا یہ حال ہوگا اور حقداروں نے تیرے بدن میں ناخن گاڑے رکھے ہوں گے اور تیرے گریبان پر مضبوط ہاتھ ڈالا ہوگا اور تو ان کی کثرت کے باعث, یعنی بہت سارے ہوں گے, حیران اور پریشان ہوگا حتیٰ کہ تو نے اپنی زندگی میں جس سے 1 درہم کا معاملہ کیا ہوگا یا اس کے ساتھ کسی مجلس سے بیٹھا ہوگا تو غیبت, خیانت یا حقارت کی نظر سے دیکھنے کے اعتبار سے اس کا تجھ پر حق بنتا ہوگا اور تو ان کے معاملے میں کمزور ہوگا اور اپنی گردن اپنے آقا اور مولا کی طرف سے اس نیت سے اٹھائے گا کہ شاید تو تجھے ان کے ہاتھ سے چھڑائے, کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا تیرے کانوں میں پڑے گی, الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم. آج ہر جان کو اس کے کمائے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. اس وقت ہیبت کے مارے, ڈر کے مارے, خوف کے مارے تیرا دل نکل جائے گا اور تجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا. اور اللہ نے اپنے رسول کی زبانی جو تجھے ڈرایا تھا وہ تجھے یاد آ جائے گا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اور اے سننے والے, ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں. تیرا رب سب جانتا ہے, تیرا رب سب جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. پھر یہ آیت کریمہ سورہ ابراہیم کی آگے بھی آیات ہے. اور اللہ انہیں صرف ایک ایسے دین کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے, ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی اور ان کے دل خالی ہوں گے. اور لوگوں کو ڈراؤ. یہ سورہ ابراہیم کی آیات تھی جن کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا. تو جب تو لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑتا ہے اور مال کھاتا ہے تو کس قدر خوش ہوتا ہے, لیکن اس دن تجھے کس قدر حسرت ہوگی جب تو عدل کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس وقت تو مفلس, فقیر, عاجز اور ذلیل ہوگا. نہ کسی کا حق ادا کر سکے گا, نہ ہی کوئی عذر پیش کر سکے گا. پھر تیری وہ نیکیاں جن کے لیے تو نے زندگی بھر مشقت برداشت کی, بات سمجھ رہے, پھر تیری وہ نیکیاں جن کے لیے تو نے زندگی بھر مشقت برداشت کی تجھ سے لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے حقوق تیرے ذمے ہوں گے, اور یہ ان کے حقوق کا عوض ہوگا.
تو دیکھو اس دن تم کس قدر مصیبت میں مبتلا ہوگے، کیونکہ پہلے تو تمہاری نیکیاں ریاکاری اور شیطانی مکر و فریب سے محفوظ نہیں رہی ہوں گی، اور اگر طویل مدت کے بعد کوئی ایک آدھ نیکی بچ بھی جائے تو اس پر حقدار دوڑیں گے اور اسے لے لیں گے، اور شاید تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے، دن کو روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے والا ہو تو تجھے معلوم ہوگا کہ تو دن بھر مسلمانوں کی غیبت کرتا رہا جو تیری تمام نیکیوں کو لے گئی۔ باقی برائیاں مثلا حرام و مشتبہ چیزیں کھانا اور عبادات میں کوتاہی کرنا اپنی جگہ ہے۔ جس دن سنگوں والے جانور سے بے سنگ جانور کا حق لیا جائے گا تو اس دن کے حقوق سے چھٹکارا پانے کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا یہ مضمون اب ہر سننے دیکھنے والا مرد اور عورت، کم ذمہ دار زیادہ ذمہ دار، چھوٹا عہدیدار بڑا عہدیدار، ہر ایک اپنے بارے میں سوچے، واقعی سوچنے والی بات ہے۔ قیامت کا دن میری بارگاہ الہی میں حاضری، یہاں دنیا میں بندہ قصور کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اچھا وہ جانتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے اور جو کچھ میرے پیش کیا جائے گا یہ سب صحیح ہے اور اب میرے خلاف فیصلہ آنے والا ہے۔ اس دنیا کی میں بات کر رہا ہوں جس میں آگے اپیل موجود ہے، آگے یہ موجود، آگے وہ موجود، اور ہزار قسم کے قانون میں کیا کیا چیزیں، پھر بھی گھبراہٹ کے مارے حالت بری۔ یہاں تو چلو ادھر سے نکل گئے ادھر سے نکل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بندہ قیامت کے دن جائے گا کہاں؟ اور ظلم کرتا ہوا قبر میں گیا تو کرے گا کیا؟ اللہ پاک کی حضور حاضر ہوگا، اس کے ہاتھ میں نامہ الیوم نختم علی افواہہم سورہ یاسین میں، اس دن منہ پر مہر کر دی جائے گی، ہاتھ و پاؤں کلام کریں گے، گواہی دیں گے، بندہ کرے گا کیا؟ کس چیز سے چھپ کر بندہ برائی کر رہا ہے؟ بتاؤ مجھے، آپ بتائیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ مجھے بتائیں، ہم کس سے چھپ کر برائی کر رہے ہیں؟ ہاتھ پاؤں گواہ نہیں ہے؟ اعضاء گواہ نہیں ہے؟ جو فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں ان سے چھپ کر عمل کریں گے ہم؟ ارے اندر آ جا، دروازہ بند کرو، دروازہ بھائی سمجھا کرو، دروازہ بند کرو، آہستہ بولو یار، کوئی سن لے گا یار، یہی کوئی سن لے گا۔ اور اللہ جو سمیع و بصیر ہے، اللہ پاک جو علیم و خبیر ہے، وہ تو دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا، علیم بذات الصدور، تو دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے۔ یہ بدبخت تو کس سے چھپ کر گناہ کر رہا ہے؟ تو کس سے چھپ کر گناہ کر رہا ہے؟ تو کس سے اپنی آواز کو چھپا رہا ہے کہ میری آواز نہ پہنچ جائے؟ کس سے؟ ارے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو جس سے چھپ رہا ہے اس سے ڈر، جو جنت و جہنم کا مالک ہے، جو عزت و ذلت کا مالک ہے، جو رزق جس کے دستی قدرت میں، اس سے ڈرنا ہے۔ وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں مسلمان ہوں، میں اس سے ڈروں گا، میں اس کو راضی کروں گا۔ جو رزاق ہے میں اس سے ڈروں گا، وہ ستار ہے میرے عیبوں کو چھپانے والا، میں اس سے ڈروں گا۔ وہ رحمان ہے کہ اس کے سوا کوئی رحمان نہیں ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، میں اس سے ڈروں گا۔ اس کی پکڑ سخت ہے، وہ پکڑے تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا اگر وہ پکڑ لے تو۔ اب میرے جتنی باتیں بیان کی، بندہ سوچے کہ میں نے کیا کیا کیا۔ یہاں دنیا میں کسی کی مجال ہے جو میرے گریبان پکڑ کے دکھائے؟ 10 آدمی جمع کر لوں گا،
اپنی برادری جمع کر لوں گا. قیامت کے دن جب مظلوم نے تیرا گریبان پکڑا تو کس کو پکارے گا؟ قیامت کے دن مظلوم نے تیرے بدن میں ناخن گاڑے تو کس کو کہے گا؟ ایسا نہ تو جس کو پکارے وہ خود بھی اسی میں مبتلا ہو. کس کو پکارے گا اگر اس نے تیرے بال پکڑ لیے؟ وہ رب کے حضور حاضر ہو کے کہے گا مولا میرا حساب پورا کروا دے، میرا بدلہ دلا دے. اس دن تم کیا کرو گے ظالمو جو ظلم کرنے والے ہو؟ یہ گھر سے لے کر روزگار تک سب کا میں بیان کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے دنیا میں دیکھنے سننے والا کہ میں صرف پروفیشن پہ بیان کر رہا ہوں. نہیں، میں صرف پروفیشن پہ بیان نہیں کر رہا، یقین مانے نہیں کر رہا. مجھے تو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے مظلوموں میں ان کی بیوی کھڑی ہوگی، جن کے مظلوموں میں ان کی بیٹی کھڑی ہوئی ہوگی، جن مظلوموں میں ان کے پڑوسی کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ صرف پروفیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں یار، سمجھا کرے ہم میں بھی سمجھو آپ بھی سمجھے. یہ معاملہ نازک ہے، بیوی بچوں کا معاملہ ہے، اولاد کا معاملہ ہے، پڑوسیوں کا معاملہ ہے. اس کے بعد کاروبار پر ہم جاتے ہیں. کاروبار پر تو 100 چیزیں ابھی بھی ہمارے منہ کی لگام بنی ہوئی ہوتی ہیں، گھر میں تو لگام ہی کوئی نہیں ہوتی. کئی ایسی عورتیں ہوگی جن میں مظلوم اس کا شور کھڑا ہوگا مولا میں نے گھر بچانے کے لیے اس عورت کے ساتھ نبھایا مگر اس عورت نے میرے کو بہت ظلم کیے، مولا مجھے اپنا حساب دلا دے. وہ عورت کیا کرے گی؟ جانور کے حساب ہوں گے، مگر جانور تو چلو مٹی ہو گئے نا. یہاں تو جنت و جہنم کا فیصلہ ہے، یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. کرے گا کیا؟ حساب دے گا کیسے؟ اس کے بعد آس پڑوس اور پھر محلے والے، علاقے والے اور راستے میں چلنے والوں کے معاملات ہیں، اور ان کے معاملات ہیں جو شاید آپ کو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں مگر ہم نے ان کے لیے ظلم کیے ہوئے. کئی ظالموں کا ساتھ دے کر ہم نے مظلوموں کی بد دعائیں لی ہوئی ہوتی ہیں. ظالم ظلم کر کے سو جاتا ہے، مظلوم کی بد دعا سوتی نہیں ہے. سوتی ہوتی نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں جو کچھ اس معاملے میں اپنے ارشادات عطا فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات عطا فرمائے، اور جو میزان، قیامت، پل صراط، حساب کتاب، پرسش، اعمال، زمین گواہ، یومئذ تحدث اخبارها. اللہ اکبر. سورہ زلزال میں اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها. زمین اپنے راز اگلے گی، زمین بیان کرے گی کہ کس نے مجھ پہ برائی کی، کس نے مجھ پہ نیکی کی. کہاں بچیں گے، کہاں سے، یہ مجھے بتا دیں آپ اور میں. اگر ہم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے سچی توبہ نہ کی، مظلوموں کو راضی نہ کیا، ظلم سے آزاد نہ ہوئے، اور سارے حقوق اور فرائض ادا کر کر ہم موت کی دہلیز تک پہنچے، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. ہمارے ٹارگیٹ کچھ اور بنے ہوئے ہیں. میں یہ اچھا اس ٹارگیٹ کو پانے کے لیے جتنے ظلم کے دریا پار کرنے کر جاؤں گا، جتنے بھی زیادتی کرنی ہے کر جاؤں گا. بس میرا ٹارگیٹ ہوئے مجھے اس سیٹ پر پہنچنا ہے، مجھے اس منصب تک پہنچنا ہے، مجھے اس آمدنی تک پہنچنا ہے، میرا لیول وہ ہونا چاہیے، میرا کلیبر وہ ہونا چاہیے، میری پوزیشن وہ ہونی چاہیے. ارے what do you mean for position؟ قیامت کے دن تمہاری پوزیشن کیا ہوگی اس پر غور کرو. جب قبر میں اکیلے ہوگے تمہاری پوزیشن کیا ہوگی اس پر غور کرو. جب قبر کی دونوں دیواریں ملیں گی نا پھر غور کرو کہ یہ جو دونوں دیواریں ملیں گی اور دبائیں گی تو میری قبر مجھے ماں کی طرح دبائے گی یا مجرموں والا دبانا ہوگا میرا، کہ میں مجرم ہوں، کہ مجرم کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. معاملہ بہت آگے سیریس ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جنہوں نے اس پر غور کیا ان کی بھوکیں مر گئی، ان کی نیندیں اڑ گئی، ان کی مسکراہٹیں چلی گئی. اور یہ آپ کو وہ ملیں گے جو خوف خدا سے روتے ہوئے ملیں گے.
یہاں تو ہمارا خوف خدا سے رونے کا تو کوئی ایسا سلسلہ رہتا ہی نہیں ہے نا. روزگار میں روئیں گے، یہ روئیں گے، یعنی ادھر اگر ہمارے پاس 2-4 کیسز پڑ جاوے ہماری حالت کیا ہو. میرے پیارے سے بھائیو پتہ غور کرے، قیامت کے دن یہ اپنے جرموں کی فائلیں لے کر آئے گا، اور وہ رحمان اور رحیم نے اس پر رحم نہ کیا تو وہ جائے گا کہاں؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے شفاعت نہ ملی تو وہ جائے گا کہاں؟ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، کبھی مت بھولنا. اللہ ہمیں اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو اپنی امت سے اتنی محبت ہے کہ آپ نماز فجر ادا کر رہے ہیں، امامت فرما رہے ہیں، اور کئی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو آپ اپنی قرات مختصر کر دیتے ہیں کہ ماں جلدی بچے کے پاس جائے. یہ آپ کا رحم ہے امت پر کہ بچہ رو رہا ہے. آپ کو اپنی امت سے بہت محبت ہے. آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، آپ اپنی امت کے لیے روئے. وہ شخص کیسے بچے گا جو سرکار کی امتی پر زیادتی کرتا ہوا آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوگا؟ بتائے نا، وہ کیسے بچے گا؟ اگر اس سے پیارے مصطفیٰ کریم نے پوچھ لیا کہ کیا تو نے نہ جانا مجھے میری امت سے کتنی محبت تھی، تو نے میری امتی پر ظلم کیا. یعنی بعض اوقات بندہ ڈرتا ہے. اگر میں پروفیشن پہ بھی آؤں تو آدمی ڈرتا ہے. ڈاکٹر ڈرے، وکیل ڈرے، جج ڈرے، سب کو اللہ سے ڈرنا ہے. اس کی پکڑ سکتے، اس کی پکڑ سکتے. حساب کتاب ہے، حساب کتاب حق ہے، حساب کتاب سچ ہے. بچے نکلے گا کہاں سے وہ اگر پکڑ میں آ گیا؟ اسی طرح سارے بزنس مین، تجارت کرنے والے، جو کر رہے ہوتے ہیں، جس کا جو پروفیشن، سب کو ڈرنا چاہیے کہ میرا بنے گا کیا قیامت کے دن اگر میں ظالم بن کر اٹھا. ہر ایک کو اپنے لیے خلاصے پیدا کرنی ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے، سچی توبہ کرنی ہے. یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے. پھر ڈھونڈنا ہے، سب کو ڈھونڈنا ہے اور ڈھونڈ کر راضی کرنا ہے. اس پہ تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. خدا نہ خواستہ یعنی میں اگر اپنے جو اس وقت جو پروفیشن پہ جیسے وکلا وغیرہ جو ہیں، اس پہ تو آپ کا واسطہ تو بیواؤں سے پڑتا ہے، یتیموں سے پڑتا ہے، وراثتوں سے پڑتا ہے، پتہ نہیں کتنوں سے واسطہ پڑتا ہے. یا غوث پاک ہمیں کوئی بیوہ کا کیس آیا، کوئی یتیم کا کیس آیا ہے، کوئی وراثت کا کیس آیا، کوئی طلاق کا کیس آیا. خدا نہ خواستہ میری وجہ سے کوئی ایسا ناجائز و گناہ بڑا کام ہو گئی تھی، طلاق ساتھ کر دیا، کیونکہ زندگی وہ حرام کاری کرتے رہیں گے تو کیا میں بھی مرا؟ وراثت کا معاملہ، وہ تو مال لے گیا اپنا، مجھے تو 2 پیسے آگے پیچھے سے دے گیا. میرے تو یہ پیسے جو دے گا 2 مہینے کے اندر بل میں نکل گئے، الیکٹرک کے بل میں ہی. وہ تو بہت بڑا اماؤنٹ لے کر آگے پیچھے ہو گیا، وہ تو اپنا معاملہ خود ہی دیکھے. اب میں کیسے حساب دوں گا یہ پیسوں کا؟ اسی طرح یتیم، بیوہ، وراثت، یہ وہ، باپ رے باپ معاملات. یہ سب سے مطلب یہ سب سے بچا جا سکتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، سب سے بچا جا سکتا ہے. ایک چیز کی ضرورت ہے، صرف ایک عمل چاہیے. صحیح معنی، صرف ایک عمل چاہیے، سب سے بچا جا سکتا ہے. خوف خدا، صرف خوف خدا چاہیے. اللہ فرماتا مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو. صرف اللہ سے بندہ ڈرتا رہے، اور ڈرنا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اس سے خود فرماؤ، یہ مطلب قرآن دیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے تو ڈرنا ہے، حدیث میں اللہ سے ڈرایا گیا، اللہ سے ڈرنے کا کہا گیا. اور ہم اللہ سے نہ ڈرے، سب سے ڈرے.
ایک ہی عمل ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اللہ مجھے صحیح معنوں میں اپنا خوف عطا کرے, اللہ آپ کو بھی اپنا صحیح معنوں میں خوف عطا کرے. بندہ بس جب بندہ اپنے رب سے ڈرے گا, نماز کیسے قضا کرے گا, جھوٹ کیسے بولے گا. میرا رشوت کا بیان موجود ہے اس کے اندر, یہیں آج کے لیے. جھوٹی گواہی پر بیان موجود ہے آج ہی کے لیے. امانت پر بیان موجود ہے آدھی کے لیے, ابھی کے لیے. مگر میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کتنے بیان کرو. شرابیں پی جا رہی ہیں, جوئے کھیلے جا رہے ہیں, رشوتیں لی جا رہی ہیں, جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں, جھوٹے ڈاکیومنٹس بنائے جا رہے ہیں, فیک ڈاکیومنٹس بنائے جا رہے ہیں, رشوتیں لی جا رہی ہیں, رشوتیں دی جا رہی ہیں. یعنی بڑا رشوت کا اماؤنٹ, یہ نہیں کہ بڑا رشوت کا اماؤنٹ خود دکھا جائے گا, اس کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی پرسنٹیج کا آنکھا دینی ہے. تم کیس لگا دو, بات ہو گئی ہے. مگر یہ پیسہ کہاں لے کے جائے گا, یہ آگے کیوں بھر رہا ہے اپنے پیٹ کے اندر؟ پھر یہی مال اپنے بچوں کو کھلائے گا, یہی مال اپنے بیوی کو کھلائے گا, یہی مال اپنے گھر والوں کو کھلائے گا. پھر قیامت کے دن کا قیامت کے دن کا خیال کرے, پھر قیامت کے دن کیا ہونا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک روایت سناتا ہوں. بروز قیامت ایک شخص بارگاہ الہی میں حاضر کیا جائے گا. اس کی بیوی بچے فریاد کریں گے, یا اللہ اس نے ہمیں دین کے احکام نہیں سکھائے, اور یہ ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا, لیکن ہم لا علم تھے. یہ دیکھنے سننے والے اس جملے کو بھی یاد رکھیں, لیکن ہمیں علم نہ تھا. اور یہاں وہ لوگ کیا کریں گے جن کو علم ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بعض اوقات بندہ حرام کماتا ہے اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے. لاؤ نا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تانے ملتے ہیں. کیا ایمانداری لے کے بیٹھے ہوئے, معاذ اللہ, کیا سچائی لے کے بیٹھے ہوئے. دیکھو وہ بھی تو وکیل ہے, وہ بھی تو یہ, وہ بھی تو وہ ہے, کہاں کے کہاں نکل گیا. تم آج تک موٹر سائیکل بھی اپنی نہیں لے سکے. دیکھو اس کی کار آ گئی ہے, غریبوں کے ساتھ مر گئی ہوں, پھنس گئی ہوں. بچہ بولتا ہے دیکھو وہ ادھر نکل گیا, ادھر نکل گیا, اس سے تعلقات بنا لے, اس سے تعلقات بنا لیے, آپ بھی تھوڑا راستہ بنا لو. اس طرح یہ بھی راستہ بنائے, یہ بھی جا رہا ہے, اور اس کو راستہ دکھانے والے بھی پھر بربادی کی طرف جا رہے ہیں. مگر یہاں میں یہ روایت میں ان کا ذکر ہے جو لا علم تھے, جنہیں علم نہ تھا کہ اسے حرام کھلایا جا رہا ہے. یہاں تو حرام کھلانے پر باقاعدہ اکسایا جا رہا ہے, حرام کمانے پر اکسایا جا رہا ہے, الٹے سیدھے کیسز لے کر اکسایا جا رہا ہے. کیا مطلب کہ دیکھو وہ فلاں 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 کی مثالیں دی جا رہی ہیں. اس نے اپنے کرائے کے گھر سے اپنا گھر لے لیا, اس نے وہ کار سے اتنی دو کاریں والا ہو گیا, اکسایا جا رہا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر دیکھو اس کے ٹھاٹ واٹ ہے, اس کو اکسایا جا رہا ہے کہ تم بھی حرام کماؤ. تو یہ حرام دونوں صورتوں میں, یہ جو حرام کمانے والا اور حرام کمانے کے لیے یہ ساری جو مطلب پیچھے سے پورا پریشر کرنے والے, ذرا سوچو تم قیامت کے دن کیا جواب دو گے اپنے رب کے حضور. یہاں تو میں ان کا ذکر کر رہا ہوں روایت کے اندر جو لا علم تھے, یعنی علم ہی نہ تھا کہ یہ کہاں سے کما, یہ حرام کما کر لا رہا ہے. تو روایت سنیے, دوبارہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ بروز قیامت ایک شخص بارگاہ الہی میں حاضر کیا جائے گا. اس کے بیوی بچے فریاد کریں گے, یا اللہ پاک اس نے ہمیں دین کے احکام نہیں سکھائے, اور یہ ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا, لیکن ہم لا علم تھے, ہمیں علم نہ تھا. لہذا اس شخص کو حرام روزی کے سبب اس قدر پیٹا جائے گا کہ اس کی کھال تو کھال, گوشت بھی ادھڑ جائے گا. پھر اس کو میزان یعنی ترازو پر لایا جائے گا, فرشتے اس کی پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے. حج کیا نا, زکوٰۃ بھی دی تھی, اچھا نمازیں بھی پڑھ رہے تھے, نشان بھی ہو گیا تھا, تسبیحات سے چھوٹی نہیں رہی تھی, اچھا مسجد ہی بنائی تھی, یہ بھی نہیں کیا کی تھی, وہ بھی نہیں کیا کی تھی. مال کہاں سے کمایا تھا؟ حرام سے. کھلایا کیا تھا؟ حرام میں. اللہ اللہ اللہ.
ارے غور کرے کہ میزان، پھر اس کو میزان یعنی ترازو پر لایا جائے گا، فرشتے اس کی پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے. تو اہل و عیال میں سے ایک شخص اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، دوسرا بڑھے گا، وہ بھی اس کی نیکیوں سے اپنی کمی پوری کرے گا. اس طرح اس کی ساری نیکیاں اس کے گھر والے لے لیں گے. یہاں دنیا میں پیسے لے گئے، ہمارا چین سکون بھی لے گئے، اور اس برے عمل کی وجہ سے قیامت کے دن میری نیکیاں بھی لے گئے. اب وہ اپنے بال بچوں کی طرف رخ کر کے کہے گا، افسوس اب میری گردن پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا جو میں نے تم لوگوں کی خاطر کیے تھے. فرشتے اعلان کریں گے، یہ اعلان کیسا عجیب اعلان ہے. فرشتے اعلان کریں گے، یہ وہ شخص ہے جس کی ساری نیکیاں اس کے بال بچے لے گئے، اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا. جہنم میں داخل ہوا ان کی وجہ سے. کیا یہ بیوی بچے آپ کو اب لگتا ہے کہ یار ان کی وجہ سے میں حرام کماؤں؟ یہ بیوی بچوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے؟ استغفر اللہ. نہ ایسے بے وقوف تو ہم نہیں ہیں. یہ قیامت کے دن میرا گریبان پکڑیں گے. ہمارا کام اپنے روزی کمانا ہے، رزق کمانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے. نان نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے، روزگار کمانا ہماری رسپانسبلٹی ہے. عورت کے تو ذمہ ہی نہیں ہے یہ کام، یہ تو ذمہ ہے ہی مرد کے. بیوی کے ذمہ تھوڑی ہے یہ کام. بیوی کی ذمہ داری گھریلو کھانا داری، اور مرد کی ذمہ داری باہر سے روزگار کما کے لانا، نان نفقہ پورا کرنا، گھر دینا، کپڑے دینا، کھانا دینا، عرف کے مطابق، جو عرف و عادت کے مطابق ہے. یہ مرد کی ذمہ داری، عورت کی تھوڑی تھی. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم و خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا آپس کا معاملہ طے ہو گیا، اور خود آپ نے یہ فرمایا ہے کہ گھر کے کام فاطمہ کریں گی اور گھر کے باہر کے کام میں کیا کروں گا. ہماری تقسیم ہو چکی. یہ تقسیم خاندان اہل بیت کی ہے. آپ کو یہ تقسیم سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ عورت گھریلو خانہ داری، عورت کا مطلقاً روزی کمانا ناجائز نہیں ہے، رزق کمانا ناجائز نہیں ہے مطلقاً، مگر اس کی شرائط ہیں. اس کو خود کو بے پردگی سے بچانا پڑے گا، بے شرمی سے بچانا پڑے گا، بے حیائی سے بچانا پڑے گا. کوئی ادات ہے، ایسا تھوڑی ہے کوئی. اسلام کے اندر عمل کرنے کی صورتیں موجود ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم کو بے قیدی، ہم ایسا تھوڑی ہے کہ ہمارے کو رولز اور لا ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں ہے. اور قانون توڑنے کا کیا انجام ہوتا ہے یہ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو جو ملکی قانون توڑنے کے انجام کو سمجھتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون توڑنے کے انجام کو نہ جانا. مگر چونکہ یہاں پر وہ قانون توڑنے پر ایسی گرفت نہیں ہے. دنیا میں تھا غیبت تو کون سا جج بیٹھے گا، تم نے غیبت کی تھی تمہیں 3 مہینے کی سزا. ایسا کوئی قانون ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں؟ تو بتائیں. تم بدگمانی کی تھی، ایسی کوئی چیزیں ہمارے یہاں تو نہیں ہے. حسد کیا تھا پکڑے گئے. ارے سمجھا رہا ہوں میں، سگنل توڑنے پر پکڑ رہے، اور کئی قانون توڑنے پر پکڑ ہے. ٹھیک ہے، وہ قانون ٹھیک ہے، جو شریعت سے نہیں ٹکرا تو اس پر عمل کرنا چاہیے، ہماری بھلائی کے لیے قانون ہے. سمجھانا یہ ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے قانون کو ہم فالو کرتے ہیں، کیونکہ فوراً پکڑ ہو جائے گی، سزا ہو جائے گی. اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں پڑھتے، اس کی سزا سے نہیں ڈرتے. تو جہاں یہ جب چیزیں نصیب مل جائیں گی نا، میزان، قبر، حشر، حساب، حرام حلال، اس کی تمیز، کون سی چیز ہے بھئی حرام روزی. اب یہ یار
بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے میں معافی چاہتا ہوں میرے اسلام بھائی کے ساتھ، یار یہ بتائیے کہ یہ صحیح ہے غلط، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ صحیح کہ غلط ہے. یہ تو سیدھی بات ہے. کوئی بھی دودھ کو دودھو کب بولتا ہے بھائی؟ یہ جو میں کیس لے رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے غلط اندازہ ہو جاتا ہے بھائی. ایسا تو نہیں ہے اندازہ ہی نہیں ہوتا. پہلے دوسرے دن تیسرے دن فرسٹ ہیئرنگ میں دوسری ہیئرنگ میں اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ یہ ہے کون اور میں کر کے آ رہا ہوں. نہیں بھائی، غلط فہمی ہو گئی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں. یہ لیجئے، میں نہیں لڑتا آپ کا کیس ویس. ارے بھائی لڑو. کیسے لڑو آپ؟ ٹھیک ہے آپ اپنا اقبال جرم کر لو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو وہ بولے گا جرم ماننے کے لیے آپ کو تھوڑی کو وکیل لگا تھا، آپ کو اس لیے وکیل لگا تھا کہ میں جرم مان لو، تو اس میں وکیل لگنے کی کیا ضرورت ہے، میں جا کر ویسے ہی مان لوں گا. یہ تھوڑی ہوتا ہے. اور اگر پتہ چل جائے اگلا غلط ہے اور پھر اس کا ساتھ دینا، یہ تو درست ہی نہیں ہے نا. قاضی شورے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ فیملی ممبر بھی تھے، ہیڈ آف فیملی بھی تھے، گھر تھا، بیوی بچے تھے، کھانا کھا رہے تھے. بیٹا آیا، بیٹے نے کہا کہ ابو ایک بات ہے. کیا بولا؟ کہ ابو بات بیان کرتا ہے لیکن آپ کو لگے نا کہ میری فیور میں جائے گی تو مجھے ہاں کہیے گا، ورنہ پھر مجھے منع کر دیجیے گا. بولا بیٹا کیا ہوا بتاؤ. تو بیٹے نے اپنا سارا وہ باہر جو جھگڑا ہوا تھا، مسئلہ ہوا تھا، آپس میں جو کچھ ڈسپیوٹ ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے بات کی. قاضی شورے رحمت اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو کہا بیٹا عدالت میں مقدمہ ڈال دو. ڈال دو ابو. بولا ڈال دو بیٹا ڈال دو. بیٹے نے مقدمہ ڈال دیا. بیٹا بھی ہوا اور جو دوسرے فریق تھے وہ بھی ہوئے. قاضی شورے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قاضی تھے، انہوں نے سارا معاملہ سنا اور بیٹے کو سزا سنا دی. بیٹے کو سزا سنا دی. بیٹے نے کہا ابا جان میں نے کل ہی آپ کو کہا تھا کہ اگر فیور میں جاتا ہوں تو مجھے کہیے گا، ورنہ پہ چپ ہو نہیں کرتا. تو کہا بیٹا کو تو کچھ نہ بتاتا تو ٹھیک تھا، لیکن کل تو نے بتا کر مجھے بتا دیا کہ تو ظالم ہے اور وہ مظلوم ہے. اب تو ظالم ہے اور میں کیسے چپ ہو جاؤں؟ میں جانتا تھا کہ تو ظالم ہے اور کل تجھے مجھے سزا دینی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ مقدمہ ڈال تاکہ میں مظلوم کو اس کا حق دلاؤں. یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری ہسٹری ہے. گھر بار کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کو یاد کرے بندہ. بس آج کے بیان کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری، حقوق اور یہ سارے معاملات ہمارے پیش نظر ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کہ بالکل آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مگر اگر اس طرح کے اجتماعات، اس طرح کے بیانات، یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول، یہ آنکھیں تو کھلواتا ہماری. دعوت اسلامی کر کیا رہی ہے آج تک؟ دعوت اسلامی آنکھیں کھول رہی ہے. مشکل آسان کام نہیں ہے. یہ کہتے ہیں سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہے. اللہ پاک سلامت رکھے میرے امیر سنت کو، انہوں نے جاگے ہوئے کو جگانے کی ذمہ داری قبول فرمائی ہوئی ہے. یہ جاگے ہوئے کو جگا رہے ہیں، آسان نہیں ہے، بہت بہت مشکل ہو گیا ہے. لوگوں کو خواہشات سے روکنا یہ کوئی آسان نہیں ہے. خواہشات سے روکنا اس پرفتن دور میں سنتوں پر عمل کر کے سنتوں پر چلانا، آتی ہوئی روزی کے بارے میں پتہ ہو کہ حرام ہے تو چھوڑ دینے، مطلب چھوڑ دینے کا جذبہ مل جائے، چہرے پر داڑھی آ جائے، سر پر امامہ آ جائے، سچ کا داعی بن جائے، حق کا داعی بن جائے، باطل سے نفرت کرے، نہ حق چیزیں چھوڑ دے. اتنے مطلب کہ نفس کے اندر اللہ پاک کی رحمت سے اس قدر اس کے اوپر اپنی وہ ڈال دینا، یہ بس اللہ نے کام لیا وہ کام لے رہا ہے. تو دعوت اسلامی کا یہ جو ایک انداز ہے نا، اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ ہمیں آنا ہے. ہمیں نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، ہمیں گناہوں پر رکنے کی توفیق مل جاتی ہے، ہمیں نفس پر قابو پانے کی توفیق مل جاتی ہے.
اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق ملتی ہے، ظالموں سے کنارہ کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اور بہت برا حال ہے، دور فتن ہے، عجیب و غریب دور ہے، خود کو بچانا آسان نہیں ہے اتنا، بس ایک ماحول ایسا ہو کہ جو بالکل بندہ بہت برا ماحول، وہ عجیب و غریب ماحول ہے، عجیب و غریب حالات ہے۔ میں جنگل میں نہیں رہتا، زیادہ بول نہیں سکتے، اور ویسے ہم غیر سیاسی ہیں اور ہمیں غیر سیاسی ہی رہنا ہے۔ ہم تو ایک ہی کیا ایک چیز ہے مین، خوف خدا۔ جب یہ پیدا ہو جائے نا، اوپر سے لے کے نیچے تک سسٹم صحیح ہو جائے گا۔ اصل چیز کو پکڑے نا، خوف خدا۔ جب بندہ اپنے رب سے ڈرے گا تو معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ میں آسٹریلیا میں تھا، وہاں پر اس طرح کے کوئی ملکی حالات تو بڑے تبصرے ہو رہے تھے۔ ہمارا یہی ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا تبصرہ ہی کرے گا، کیا کرے گا؟ تبصرے ہو رہے تھے۔ یہ جہاں بھی تقریباً میں جاتا ہوں تو یہ تبصروں کی بارے میں سنتا ہوں، موضوع ہی عجیب و غریب لوگوں نے لیا ہوا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی، اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی۔ اپنا نماز کا ٹائم آیا چلا گیا، اپنے بارے میں نہیں سوچنا کہ میں نے کیا کرا۔ اپنی اکاؤنٹیبلٹی، دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے، دوسروں کے بارے میں خیال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو دعوت اسلامی کیا کرے؟ میں دعوت اسلامی پتوں پہ نہیں، جڑوں پہ پانی ڈال رہی ہے۔ بولو یہ کیا؟ میں کہ ہم کالج یونیورسٹیز میں کام کریں، ہم اداروں میں کام کریں، ہم نیکی کی دعوت کا کام کریں، ہم برائی سے منع کرنے پر کام کریں، ہم امر بالمعروف والنہی عن المنکر پہ کام کر رہے ہیں۔ بولے یہ کیا؟ میں کہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص خوف خدا اور عشق رسول کے ساتھ کسی بھی منصب پر آ کر بیٹھے گا، انشاءاللہ ظلم نہیں کرے گا، ڈرے گا نا، اللہ سے ڈر پیدا ہو گیا۔ آفس میں ہر کوئی آ کر تھوڑی جھانکتا ہے، تمام آفس کے اندر کے سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے، اور لگا بھی ہو تو جو سی ٹی وی جو اسکرین میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کھٹانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آدھا تیرا آدھا میرا۔ یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا، آدھا تیرا آدھا میرا، اتنا تیرا اتنا میرا، اتنا تو رکھ اتنا میں رکھتا ہوں۔ یہ تو زبان پر بولنے میں کوئی جھجک ہی نہیں ہے کہ یہ میں کر کیا رہا ہوں۔ تو جو بھی شخص کسی بھی منصب یا عہدے پر یا کسی بھی رسپانسبلٹی پر آتا ہے، کسی بھی شہر کا ملک کا ہو، اگر وہ صحیح معنوں میں خوف خدا اور عشق رسول کا پیکر ہوگا، انشاءاللہ تعالی قوم کو آسانی اور آرام میں رکھے گا۔ وہ مین چیز ہے، یہ تو ہے ہی مین چیز۔ اس کے بغیر آپ کر لے ساری باتیں ہی ہوں گی۔ اللہ سے نہیں ڈرے گا تو پھر تو ظلم ہی کرے گا، زیادتی کرے گا۔ اور یہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہوتی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو شعبہ تعلیم میں کام ہے، میں اس کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں، کیونکہ یہ قوم اور ملت کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ جگہ ہے، یہیں سے قوم نکلتی ہے نا۔ اسکول کالج یونیورسٹی، اسکول کالج یونیورسٹی، یہ مین ایریاز ہیں جہاں سے لوگ نکل کے کہیں نہ کہیں جاتے ہیں نا۔ جرنل یہی ہے نا، جرنل یہی ہے۔ اگر وہیں پر، یہ تو مین اکیڈمی ہے، اگر یہیں پر پراپرلی کام ہو جائے، اچھا اب یہاں تو کام ہو جائے، لیکن اب جو دیگر شعبوں میں، مثال کے طور پر آپ کا شعبہ لے لیں، اب آپ کا شعبہ لے لیں تو آپ کے شعبے کے اندر آپ میدان عمل میں آئیں۔ اب کی تک کی جو اگر ہم سے غلطیاں ہوئی اور ہوتی ہے، گناہ کیوں نہیں ہوتے؟ گناہ ہو رہے ہوتے، غلطیاں ہو رہی، تو بندہ سچی توبہ کرے اور پھر رب کے دین کو پھیلانے اور امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی طرف آ جائے۔ زندگی کا اب دوران بہت کم وقت رہ گیا، بہت کم وقت رہ گیا۔ 40 سال، 45 سال، 50 سال، 55 سال کی ہماری زندگیاں ہو گئی ہیں۔ اب ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ تو گزر چکا، اب ہمیں ہی نہیں پتہ کہ سانسیں رہ کتنی گئی ہیں۔ اب ان بچی کچی سانسوں میں سچی توبہ کر کے جنت کے والے عمل کرنے۔ اور جو آج ہم نے سنا ہے، اگر اس میں کہیں کوئی ایسی بات کسی کے لیے ہے کہ یار یہ ڈھونڈو مظلوموں کو، سارے وہ کہتے ہیں سارے اسٹاف کو لگا دو، ڈھونڈو، ساری فائلیں نکالو، کون ہے، کدھر سے نکالو یار۔ او بھائی
تم نے بھی میرے ساتھ مل کر بڑا اس کے ساتھ کیا تھا نا، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں آپ، جب ٹیم ورک کے ساتھ ظلم کیا تو ٹیم ورک کے ساتھ معافیاں بھی تو مانگنی ہے، پوری تیاری کے ساتھ اب نچوڑا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ اب واپس بھی تو کرنا ہے نا، سب کو ساتھ لے کر ہی گناہ کیے تو اب سب کو ساتھ لے کر اب خلاصے بھی تو کرنی ہے نا، اور یہ کام کرنے کے لیے بیٹھے تو زندگی شاید گزر جائے گی، کام اپنی جگہ چلتا رہے گا، مگر بات وہی ہے کہ جو اپنا محاسبہ جس کا میں نے بیان کیا، صحیح معنی میں محاسبہ کر کے جو دنیا سے جائے گا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہمیں بشارت دی ہے کہ حتیٰ کہ جب اسے موت آئے، حتیٰ کہ یہ آخر میں دوبارہ کہ بیان ختم، حتیٰ کہ جب اسے موت آئے تو اس کے ذمے نہ کسی کا کوئی حق ہو نہ ہی کوئی فرض، تو یہ شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں جائے گا۔ ہمیں بغیر حساب جنت چاہیے۔